السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الاخدود، اخدود اس کی جمع ہوتی ہے اخادید۔ اخدود کا معنی ہوتا ہے گڈھا یا زمین میں بڑی سی جو پھٹن ہو جاتی ہے تو اس کو اخدود کہتے ہیں، یا خندق وغیرہ جو ہوتی ہے زمین میں کھود لی جاتی ہے حفاظت کے لیے تاکہ کوئی ادھر سے ادھر نہ جا سکے، تو اس کو بھی اخدود کہتے ہیں۔ اصحاب الاخدود کا مطلب ہوا گڈھے والے، یعنی اخدود والے۔ اصل میں اخدود یعنی گڈھے کا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گڈھے کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ کا جو زمانہ ہے اس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ در حقیقت گڈھے کا جو واقعہ ہے وہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ 3 واقعات پیش آئے ہیں۔ ایک ملک یمن کے شہر نجران میں واقعہ پیش آیا، ایک فارس میں پیش آیا، اور ایک ملک شام میں پیش آیا۔ قرآن پاک میں جس واقعہ کا ذکر ہے اس واقعہ سے مراد وہ واقعہ ہے جو کہ نجران میں پیش آیا، کیونکہ نجران میں تقریباً 87 لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے اس واقعہ سے، اور نجران میں جو یہ واقعہ پیش آیا یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لینے کے بعد رونما ہوا، پیش آیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس وقت میں جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کا نام یوسف تھا، اور ایک بچے کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ یوسف ذو نواس جو بادشاہ تھا وہ اپنے آپ کو اب لوگوں کا خدا کہلاتا تھا، کہتا تھا کہ لوگوں سے کہ تم مجھے اپنا خدا کہا کرو، اپنا رب کہا کرو۔ ذو نواس، یوسف ذو نواس۔ تو اس کے زمانے میں ایک ساحر یعنی جادوگر تھا، وہ جادوگر بہت بوڑھا ہو گیا، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو کسی بچے کو میرے پاس بھیج دے اور میں اس کو جادو سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کو اس کے پاس بھیجا، جس بچے کو وہ جادو سکھاتا تھا، لیکن بیچ میں ایک راہب پڑتا تھا جو اللہ کو مانتا تھا۔ بچہ اس راہب کے پاس رک جاتا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر کچھ وقت گزار دیتا تھا۔ راہب کی باتیں اسے اچھی لگتی تھیں، لیکن وہ بچہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ راہب اچھا ہے یا ساحر اچھا ہے، جادوگر اچھا ہے، دونوں میں افضل کون ہے۔ ایک دن
جا رہا تھا ساحر کے پاس اور راستے میں راہب پڑتا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے ایک جانور مثلاً شیر ہے یا شاید سانپ ہے، راستے میں واقع ہوا اور راستے میں وہ پڑا ہوا تھا یا سامنے آ گیا، لوگوں کا راستہ ہی اس نے بند کر دیا تھا۔ تو اس بچے نے اللہ سے دعا کی اور کہا، اے اللہ، آج میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ راہب اور ساحر دونوں میں سے کون بہتر ہے۔ تو اس بچے نے ایک پتھر لیا اور پتھر کو اس جانور کی طرف پھینکا اور کہا کہ اے اللہ، اگر راہب حق پر ہے تو اس جانور کو مار دے میرے پتھر سے۔ تو اس نے پتھر پھینکا تو وہ پتھر جب جانور کے لگا تو وہ جانور مر گیا۔ یہ پوری بات اس نے راہب کو آ کر بتائی، اور راہب نے اس سے کہا کہ دیکھیے، تمہاری ایک عظیم شان ہے، آج میری نظر میں تمہاری عظمت و رفعت بہت بلند ہو چکی ہے، تم یہ واقعہ کسی کو بتانا مت، اگر تم بتاؤ گے تو تم پر سختی بڑھتی جائے گی۔ راہب نے اسے سمجھا دیا، اور اس بچے کے اندر اتنی خوبیاں پیدا ہو گئیں کہ یہ مادر زاد اندھوں کو صحیح کر دیتا تھا، برس والوں کو صحیح کر دیتا تھا، ہر بیماری کا علاج کر دیتا تھا۔ تو بادشاہ کے ایک ہم نشیں اور ایک قریبی آدمی جو کہ اندھا تھا، اس کو یہ خبر ملی تو وہ بڑے تحائف لے کر اس بچے کے پاس پہنچا اور کہا کہ یہ سارے تحائف آپ کے لیے ہیں، اگر تم مجھے بینا کر دو اور میری بینائی کو واپس کر دو۔ تو لڑکے نے کہا کہ نہیں، میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں، شفا اللہ دیتا ہے، اگر تم ایمان لے کر آ جاؤ اللہ پر تو اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ تو اس لڑکے نے وہ بادشاہ کا جو ہم نشیں جو تھا، جو نابینا تھا، وہ اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں۔ وہ ایمان لے کر آ گیا اور اللہ رب العزت سے اس نے دعا کی، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ تو اس طریقے سے یہ بات جب وہ آدمی بینا ہو گیا اور اس کو دکھنے لگا تو وہ بادشاہ کے پاس جا کر جب بیٹھا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہاری آنکھیں، تمہاری روشنی آنکھوں کی کس نے لوٹا دی؟ تو اس نے کہا کہ ایک بچہ ہے، بلکہ اس نے کہا کہ میرے رب نے بینائی لوٹا دی، رب نے بینائی لوٹا دی۔ تو بادشاہ غصہ ہوا، بولا کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا سب کا رب ایک ہے۔ تو اس کو بادشاہ نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے اس پر تشدد کیا، یہاں تک کہ تشدد کیا تو اس آدمی نے لڑکے کا پتہ بتا دیا، اور پھر لڑکے کو حاضر کیا گیا، پھر لڑکے پہ تشدد کیا گیا۔ تو اتنا تشدد، اتنا ظلم کیا گیا کہ اس لڑکے نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ پھر راہب کو حاضر کیا گیا اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ تم دین کو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے دین نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ راہب کو ایک آرا سے، ایک آری لے کر اس کو سر کے بیچوں بیچ رکھ کے اسے بیچ سے چیڑ دیا گیا، لیکن ایمان سے یہ لوگ باز نہیں آئے۔ ایسے ہی بادشاہ کے ہمنشی کو بھی چیڑ دیا گیا اور 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر لڑکے سے کہا گیا کہ تو باز آ جا ورنہ تو تجھے بھی چیڑ دیا جائے گا، لڑکا بھی باز نہیں آیا، یہاں تک کہ لڑکے کو مارنے کے لیے لوگوں سے کہا گیا کہ جاؤ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، وہاں سے پھینک دو۔ تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ لرزاں ہوا، پہاڑ میں لرزہ اور حرکت پیدا ہوئی، اور وہ سب لوگ پہاڑ سے گر کر مر گئے جو لوگ اس کو پکڑ کر لے کر گئے تھے، اور لڑکا واپس ہو خوشی و خوشی
بادشاہ کے پاس پھر لوٹ کر چلا آیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ کشتی پر لے کر جاؤ اور بیچ سمندر میں اس کو پھینک دو۔ لڑکے نے دعا کی، کشتی میں لرزہ پیدا ہوا، پلٹ گئی، وہ سب لوگ مر گئے اور لڑکا واپس چلا آیا۔ یہاں تک کہ اس لڑکے کے ذریعے سے اللہ نے اسلام پھیلایا، لوگوں کو اس نے اکٹھا کیا بادشاہ نے، اور لڑکے کے لیے لڑکے نے خود بتایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے مارو، لوگوں کو اکٹھا کر لو کسی دن، اور اکٹھا کر کے سب کے سامنے میرے اللہ کا نام لے کر تم میرے اوپر تیر چلانا، تبھی تم مجھے قتل کر سکتے ہو۔ تو لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ لڑکے کا مقصد تھا کہ لوگ دیکھیں گے ظلم و تشدد کو اور حق کو سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک وقت مقرر کیا گیا، لڑکے کو بلایا گیا، اکٹھا کر کے لوگوں کو بلایا گیا، اور اس لڑکے کے تیر مارا گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے سمجھ لیا کہ حق کیا ہے، تو جو لوگ حاضر تھے سب لوگ وہاں پر ایمان لے کر آ گئے۔ اس پورے واقعہ کا یہ خلاصہ ہم نے ذکر کر دیا ہے، ترجمہ لگاتے ہیں۔ اصحاب الاخدود، اخدود جمع اخادید، گڈھے والے، گڈھے والوں کا واقعہ۔ ان صہیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت صہیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانا ملکن فی من کان قبلکم، ملکن بادشاہ، فی من ان لوگوں میں، من کانا قبلکم جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ، اور اس بادشاہ کا ایک جادوگر تھا، ساحر جمع سحرہ، جادوگر۔ فَلَمَّا كَبِرَ، تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، قال للملک، تو بادشاہ سے اس نے کہا، انی قد کبرت، میں بوڑھا ہو گیا، فابعث لی غلاما اعلمہ السحر، فابعث، بعث یبعث بھیجنا، فابعث فعل امر، فابعث الی غلاما، تو میرے پاس کسی لڑکے کو بھیج، اعلمہ السحر، جس کو میں جادو سکھا دوں۔ وعلم یہ مجزوم ہے ابعث فعل امر کا جواب ہونے کی وجہ سے۔ فبعث الیہ غلاما یعلمہ، تو بادشاہ نے ساحر اور جادوگر کی طرف ایک لڑکا بھیجا، یعلمہ، جس کو وہ جادوگر جادو سکھائے۔ فکان فی طریقہ اذا سلک راہب، راہب یہ اسم ہے کانا کا، فکان راہب فی طریقہ اذا سلک، تو جب وہ اپنے راستے میں چلتا تو اس کے راستے میں ایک راہب ہوتا، فقعد الیہ، تو وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھ جاتا یا بیٹھ گیا، وسمع کلامہ، اور اس کی بات سنی، فاعجبہ، اعجب یعجب اعجاب، اس کا معنی اچھا لگنا، تو راہب کو، وہ لڑکے کو اس راہب کی بات اچھی لگی، فاعجبہ اے اعجب کلامہ، تو اعجب کلامہ ایاہ، یہ معنی ہوگا، یعنی بچے کو، لڑکے کو اس کی بات اچھی لگی۔ فکان اذا اتی الساحر ضربہ، تو چونکہ دیر ہو جاتی تھی، راہب کے پاس بیٹھ جاتا تھا، اس کی باتیں سنتے رہتا تھا، پھر جادوگر کے پاس جب یہ آتا تھا تو جادوگر اس کو مارتا تھا۔ فکان اذا اتی الساحر ضربہ، تو جب وہ جادوگر کے پاس آتا تو وہ جادوگر اسے مارتا۔ فشکا ذلک الی الراہب، تو اس جادوگر کے مارنے کی شکایت لڑکے نے راہب سے کی، الی الراہب، راہب کے پاس شکایت لے کر گیا، شکا یشکو شکوتن، اس کا معنی شکایت کرنا، نصرہ سے۔ فقال اذا خشیت الساحر فقل حبسنی اہلی، تو راہب نے اس سے کہہ دیا کہ جب تم جادوگر سے خوفزدہ ہو، جادوگر سے، اس کے مارنے سے اندیشہ کرو، مارنے کا اندیشہ کرو کہ وہ مارے گا، اذا خشیتا، خشیہ یخشا ڈرنا، جب تم جادوگر سے ڈرو، فقل تو کہہ دو،
حبسنی اہلی، میرے گھر والوں نے مجھے روک دیا، حبس یحبس روکنا، وَإِذَا خَشِیتَ أَهْلَكَ، اور جب تم اپنے گھر والوں سے ڈرو، فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ، تو گھر والوں سے یہ کہہ دینا کہ وہ جادوگر نے مجھے روک لیا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، تو وہ لڑکا ایسا ہی کرتا رہا، اے يَفْعَلُ كَذَلِكَ، اسی دوران کہ وہ لڑکا ایسا ہی کرتا رہا، یعنی اپنے گھر والوں سے کہہ دیتا تھا کہ ساحر نے روک لیا تھا، ساحر سے کہہ دیتا تھا گھر والوں نے روک لیا تھا، یہی کرتا رہا۔ اذ اتا علی دابۃ عظیمہ، کہ اچانک وہ ایک بڑے سے جانور پر آ گیا، یعنی اچانک ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سامنے ایک جانور آ گیا۔ دابۃ جمع دواب، اس کا معنی جانور، عظیمہ بڑا۔ اذ اتا علی دابۃ عظیمہ، ایک بڑے سے جانور کے پاس آ گیا، قد حبست الناس، جس جانور نے بہت سارے لوگوں کو روک لیا تھا، یعنی سمجھ میں یہ آیا کہ وہ جانور راستے میں سامنے آ گیا۔ بعض قول یہ ہے کہ وہ شیر تھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ سانپ تھا۔ قد حبست الناس، اس جانور نے لوگوں کو روک لیا تھا، آواگمن اور آنا جانا لوگوں کا اس نے روک دیا تھا۔ فقال اليوم اعلم الساحر افضل ام الراہب، آج میں جان لوں گا، الیوم اعلم، عالم صیغہ متکلم، علم یعلم سے، اور الیوم یہ اسی کا ظرف مقدم ہے۔ الیوم اعلم، آج میں جان لوں گا، کیا جان لوں گا؟ تو یہ الساحر افضل ام الراہب، یہ پورا مل ملا کر یہ اعلم کا مفعول بھی ہے، اور چاہو تو الساحر و رفع بھی پڑھ لو، وہیں طور کہ یہ پورا مبتدا خبر سے مل کر پورا جملہ مل ملا کر اعلم کا مفعول بھی جملہ بنے گا، ساحر مفعول بھی نہ بنے۔ تو پڑھو الیوم اعلم، آج میں جان لوں گا، الساحر افضل ام الراہب افضل، کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلے زمانے میں دنیا داری کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے لوگ جنگلوں میں چلے جاتے تھے، گرجا گھروں میں چلے جاتے تھے، اور وہ متبتل یعنی دنیا ہو جاتے، دنیا سے بالکل روح کرتا دور ہو جاتے تھے۔ فَأَخَذَ حَجْرًا، تو اس لڑکے نے ایک پتھر لیا، جمع حجار، احجار، حجارہ، حجر کی جمع حجارہ اور احجار۔ فَأَخَذَ حَجْرًا، تو اس لڑکے نے ایک پتھر لیا، فقال، تو بولا، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتل هذه الدابہ، تو اس لڑکے نے کہا، اے اللہ، ان کان امر الراہب، اگر راہب کا معاملہ احب الیک، تیرے نزدیک محبوب ہے، من امر الساحر، جادوگر کے معاملے سے، فاقتل هذه الدابہ، تو اس چوپائے کو مار ڈال۔ تو ان کانا امر الراہب، امر الراہب یہ کانا کا اسم ہے، احب الیکا یہ اسی کی خبر ہے احبا کانا کی، اسی لیے منصوب ہے، اور الیکا یہ احبا اس میں تفضیل کا ظرف لغو اول ہے، من امر الساحر یہ اسی کا احبا اس میں تفضیل کا ظرف لغو ثانی ہے، اور پھر یہ اس میں تفضیل اپنے ظرف لغو سے مل کر خبر ہے کانا کی، اور کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر شرط ہے، اور پھر فقتل هذه الدابہ، یہ فقتل فعل امر ہے، اس کے اندر انت ضمیر مستتر فاعل ہے، هذه الدابہ بترکیب یہ توصیفی ہو کر موصوف صفت سے مل کر اقتل فعل امر کا مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا ہے، شرط و جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہے۔ فقال له الراہب فقتل هذه الدابہ حتی یمضی الناس، یہاں تک کہ لوگ گزر جائیں، مضی یمضی گزر جانا، حتی یمضی الناس ہو یہاں تک کہ لوگ گزر جائیں، تاکہ لوگ گزر جائیں، حتی غایت کے لیے۔ فرماها فقتلها، تو اس لڑکے نے اس جانور کے پتھر پھینک کر مارا، رما یرمی پھینک کر مارنا، فقتلها تو اس جانور کو قتل کر دیا، مار ڈالا، ومضى الناس اور لوگ گزر گئے، فأتى الراہب تو یہ لڑکا راہب کے پاس آیا، فأخبرہ تو اس کو بتایا، اخبر یخبر اخبار اس کا معنی خبر دینا، تو اس نے راہب کو بتایا، خبر دی، فقال له الراہب تو راہب نے اس لڑکے سے کہا،
اے بنیا، اے یہ حروف ندا میں سے ایک حرف ہے، اے بنیا، بنیا یہ ابن کی تصغیر ہے، بنے ون یا تھا اصل میں، واو یا کو جمع کر دیا، واو یا جمع ہوئے، واو کو یا کر دیا، یا کہ یا میں ادغام کر دیا سید ان کے قاعدے سے، بنیا ہو گیا۔ اے بنیا، اے میرے بیٹے، انت اليوم افضل منی، انت یہ مبتدا ہے اور افضل منی اس میں تفضیل اپنے ہوا ضمیر مستتر، انت ضمیر مستتر جو افضل میں انت ضمیر مستتر ہے اور منی اسی کا ظرف لغو ہے، پھر اس میں تفضیل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر، اور الیوم بھی اسی کا ظرف افضل کا مل کر اپنے ظرف سے مل کر مفعول فی سے مل کر خبر ہے انت مبتدا کی۔ راہب نے کہا اے میرے بیٹے تو آج مجھ سے افضل ہے، قد بلغ من امرک ما ارا، تمہارا معاملہ تو پہنچ گیا ما ارا جو میں دیکھتا ہوں، کہاں پر پہنچ گیا؟ یعنی تمہارا معاملہ تو بلند ہو گیا، بہت بلندی پر پہنچ گیا، تم تو عظیم الشان ہو گئے۔ قد بلغ من امرکا، تو من امرکا میں من جو ہے یہ تجری دیا ہے، گویا کہ یہ ہے کہ من امرکا اے امرکا، یا من زائدہ ہے، قد بلغ من امرکا اے امرکا، تو کہا جاتا ہے رأیت منک اسدا، میں نے تجھ سے شیر دیکھا، مراد ہوتا ہے کہ میں نے تجھی کو شیر دیکھا، تو یہاں پر من زائدہ بھی ہو سکتا ہے اور امرکا اس کا فاعل بلغا کا فاعل ہے۔ قد بلغ من امرک ما ارا، تمہارا معاملہ تو پہنچ گیا، وہ وہاں تک پہنچ گیا ما ارا جو میں دیکھ رہا ہوں، یعنی تم بڑے عظیم الشان ہو گئے، بلند ہو گیا تمہارا معاملہ۔ وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، اے میرے بیٹے تم کو ان قریب آزمایا جائے گا، ابتلا یبتلی ابتلا آزمانا، ستبتلا فعل مجہول، تم کو ان قریب آزمایا جائے گا۔ فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، یا علیہ علی حرف جار ہے اور یا ضمیر متکلم اس پر علی داخل ہے، دل یدل معنی پتہ دینا، خبر دے دینا، بتا دینا، ابتلا یبتلی ابتلا کا معنی آزمانا۔ فَإِنِ ابْتُلِيتَ، تو اگر تجھے آزمایا جائے، فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، تو میرا پتہ مت دینا، تو لا تدل یہ فعل نہیں ہے دل یدل سے، لا تدل علیہ تو مجھے میرا پتہ مت دینا۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اور لڑکے کا معاملہ بتایا جا رہا ہے کہ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، ابرأ یبرئ، ابرا کا معنی ہوتا ہے شفا دینا، اکمح جمع اس کی آتی ہے کمہن، اس کا معنی ہوتا ہے مادر زاد اندھا، پیدائشی اندھا۔ والابرص، ابرص کا معنی ہوتا ہے سفید داغ والا، جمع برسن۔ ویداوی، داوا یداوی مداوات کا معنی ہوتا ہے علاج کرنا۔ من سائر الادواء، ادواء یہ داؤن کی جمع ہے، داؤن کا معنی بیماری، جمع ادواء۔ اب معنی ہوگا وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اور یہ لڑکا جو تھا، یہ لڑکا مادرزاد اندھوں، سفید داغ والوں کو شفا دیتا تھا۔ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ، اور لوگوں کو بہت ساری بیماریوں سے لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ، تو بادشاہ کے ایک ہم نشیں نے یہ بات سنی کہ فلاں لڑکا علاج کرتا ہے، تو جلیس جمع جلسا، اس کا معنی ہوتا ہے ہم نشیں۔ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ، تو بادشاہ کے ایک ہم نشیں نے سنا، جلیس موصوف ہے، للملک یہ ثابت ان سے متعلق ہو کر صفت ہے، جلیس کی موصوف صفت سے مل کر سمعہ کا فاعل ہے۔ کان قد عمی، جو ہم نشیں اندھا تھا، قد عمی اندھا تھا، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، تو وہ بادشاہ کا ہم نشیں لڑکے کے پاس آیا، بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ، بہت سارے تحفوں کے ساتھ، ہدایا ہدیۃ کی جمع تحفے۔ فَقَالَ مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعَ، تو اس نے کہا اے لڑکے تمہارے لیے یہ ما هاهُنَا جو کچھ یہاں پر ہے، یعنی جتنے تحائف یہاں پر ہیں، لَكَ أَجْمَعُ،
اجمعوا یہ تاکید معنوی ہے، یہ سب کے سب تمہارے لیے ہیں۔ ان انت شفیتنی، اگر تو مجھے شفا دے دے، شفا یشفی شفاء، شفا دینا، اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہاں جو کچھ ہے سب تیرے لیے ہے۔ قال انی لا اشفی احدا، لڑکا بولا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ، ہاں شفا اللہ دیتا ہے۔ فإن آمنت باللہ دعوت اللہ فشفاک، تو اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے، فإن آمنت باللہ، تو اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے، دعوت اللہ، تو میں اللہ سے دعا کروں گا، فشفاک، تو تجھے وہ شفا دے دے گا۔ فآمن باللہ، تو وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا، فشفاہ اللہ، تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ فأتی الملک، تو یہ ہمنشی بادشاہ کے پاس آیا، فجلس الیہ، تو اس کے پاس بیٹھا، فکما کان یجلس، کما کان یجلس، ویسے ہی بیٹھا جیسے کہ وہ بیٹھتا تھا پہلے۔ فقال له الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا، من رد علیک بصرک، تمہاری بینائی تم پر کس نے لوٹا دی؟ قال ربی، تو اس نے کہا میرے رب نے۔ قال اولک رب غیری، تو اس بادشاہ نے کہا اولک، کیا تیرے لیے میرے سوا بھی کوئی رب ہے؟ قال ربی وربک اللہ، تو اس ہمنشی نے کہا میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ تو ربی وربک، یہ معطوف علیہ ہو کر مبتدا ہے، اللہ اس کی خبر ہے۔ اس نے کہا میرا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ فأخذہ، تو بادشاہ نے اس آدمی کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اخذ یاخذ، پکڑ لینا۔ فلم یزل یعذبہ، فلم یزل یعذبہ، یعذب، عذب یعذب، عذاب دینا، فلم یزل یعذبہ، تو وہ بادشاہ اس آدمی کو عذاب دیتا رہا، حتی دل علی الغلام، یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا اور لڑکے کی خبر دے دی۔ فجیء بالغلام، تو لڑکے کو لایا گیا، جاء یجیء سے، جیء فعل ماضی مجہول، تو لڑکے کو لایا گیا۔ فقال له الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا، اے بنیا، اے بیٹے، قد بلغ من سحرک ما تبرئ الاکمہ والابرص، بلغ من سحرک، یہاں پر بھی من زائدہ ہے اور سحر اس کا بلغہ کا فاعل ہے۔ اس نے لڑکے سے کہا، اے بیٹے، اے لڑکے، تمہارا جادو تو پہنچ چکا ہے ماں اس حد تک، ما تبرئ الاکمہ والابرص، کہ تم مادرزاد اندھوں اور سفید داغ والوں کو شفا دیتے ہو، وتفعل، اور ایسا کرتے ہو، ایسا کرتے ہو، یعنی یہ اس کا بھی علاج کرتے ہو، اس کا بھی علاج کرتے ہو، تمہارا جادو تو یہاں تک پہنچ گیا۔ فقال انی لا اشفی احدا، تو لڑکا بولا میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ، ہاں اللہ شفا دیتا ہے۔ فاخذہ، تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بھی پکڑ لیا، فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الراہب، تو وہ بادشاہ اس لڑکے کو عذاب دیتا رہا، تکلیف دیتا رہا، زیادتی کرتا رہا اس پر، حتی دل علی الراہب، یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا، راہب کی خبر دے دی۔ فجیء بالراہب، تو راہب کو بلایا گیا، فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا، ارجع عن دینک، تم اپنے دین سے لوٹ جاؤ، پلٹ جاؤ۔ فابا، تو راہب نے انکار کیا، ابا یا ابا، فتح یفتح سے انکار کرنا۔ فدعا بالمئشار، مئشار جمع معاشیر، مئشار کہتے ہیں آرا کو، آرا جس سے لکڑی کاٹی جائے، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہاں پر نون کے ساتھ ہے منشار، اگر منشار ہو تو اس کے جمع مناشیر، معنی وہی ہے آرا۔ فدعا بالمئشار، تو اس بادشاہ نے آرا منگوایا، فوضع المئشار فی مفرق راسہ، اور بادشاہ نے، وضع یدعو کا معنی رکھنا، وضع المئشار، بادشاہ نے آرا اس راہب کے بیچوں بیچ سر پر رکھا۔ مفرق مانگ کو کہتے ہیں، مانگ، مانگ بیچ میں جو نکالی جاتی ہے، آدھے بال ایک طرف کر دیے جاتے ہیں، آدھے ایک طرف کر دیے جاتے ہیں، تو گویا کہ جو جگہ ہوئی وہ اس جگہ سے بالوں کو ادھر ادھر کر دیا گیا، وہ فرق کرنے کی جگہ ہو گئی، اس کو مانگ کہتے ہیں، مفرق۔ فوضع المئشار فی مفرق راسی،
تو بادشاہ نے آرا اس کے مانگ پہ رکھا، فشقہ بھی، اور آرے سے اس آدمی کے 2 ٹکڑے کر دیے، شقہ یشق ٹکڑے کرنا، حتی وقع شقہ، یہاں تک کہ اس راہب کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ثم جیء بجلیس الملک، پھر بادشاہ کے ہمنشی کو لایا گیا، فقیل لہ ارجع عن دینک، تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے لوٹ جا، پلٹ جا، فابا، تو اس نے بھی انکار کر دیا، فوضع المیشار فی مفرق راسی، تو بادشاہ نے آرا اس کے مانگ میں رکھا، فشقہ بھی، اور آرے کے ذریعے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، حتی وقع شقہ، یہاں تک کہ اس کے دونوں ٹکڑے ہو گئے، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ثم جیء بالغلام، پھر لڑکے کو لایا گیا، فقیل لہ ارجع عن دینک، تو اس سے کہا گیا تو اپنے دین سے رجوع کر لے، پلٹ جا، فابا، تو لڑکے نے انکار کر دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا سے کر دیا، دفع یدفع دفعا الی، جب صلہ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے سپرد کرنا، اور نفرن کہتے ہیں جماعت کو، جو 3 سے لے کر 9 یا 10 تک کی جماعت ہوتی ہے اسے نفرن کہتے ہیں۔ اصحاب وہی بادشاہ کے ساتھی لوگ، تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے حوالے کر دیا، فقال اذهبوا به الى جبل كذا وكذا، تو بادشاہ نے ان سے کہا اذهبوا به الى جبل، جمع جبال، جبل ان کا معنی پہاڑ، جبال اس کی جمع، اذهبوا به الى جبل، ذهب يذهب کا معنی ہوتا ہے جانا، اور جب صلہ اس کا با آئے تو وہی متعدی ہو جاتا ہے، لے جانے کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اذهبوا به الى جبل كذا وكذا، تم اس کو فلاں فلاں پہاڑ، ایسے ایسے پہاڑ پر لے جاؤ، فَأَسْعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، أَسْعَدَ يُسْعِدُ اس کا معنی ہوتا ہے چڑھانا، اور سعیدہ یسعدو کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، فَاسْعَدُوا، سعیدہ سے بلکہ اسے پڑھو، فَاسْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ، اس کو پہاڑ پر چڑھاؤ، پہاڑ پر لے کر چلے جاؤ۔ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، ذروۃن کا معنی ہوتا ہے چوٹی، اوپر کا حصہ، رأس الجبل، پہاڑ کا سر جسے کہتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ، جب تم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ، فَإِن رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، تو اگر یہ لڑکا اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، ان رجع عن دینی یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، فَإِن رَجَعَ عَن دِينِهِ فَبِهَا، اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، طرح یطرح، طرحن کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا، پھینک دینا، وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ، ورنہ تو اس کو وہیں سے پھینک دو، فَذَهَبُوا بِهِ، تو وہ لوگ اس کو لے کر گئے، فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ، پھر اس کو لے کر پہاڑ پر چڑھ گئے، فَقَالَ، تو لڑکے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو میری طرف سے ان کو کافی ہو جا، کفا یکفی کفایتاً، کافی ہونا، اے اللہ تو میری طرف سے ان کو کافی ہو جا، بما شئت، اپنی مرضی کے مطابق، جیسے تو چاہے۔ فَرَجُفَ بِهِمِ الْجَبَلُ، رجف یرجف، اس کا معنی ہوتا ہے تھر تھرانا، لرزے میں آ جانا۔ فَرَجُفَ بِهِمِ الْجَبَلُ، الجبل یہ رجفہ کا فاعل ہے، تو پہاڑ ان کو لے کر ہلنے لگا، فَسَقَطُوا، تو وہ سب کے سب گر گئے، سقط یسقط نصرہ سے گر جانا۔ وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ، جاء کی ضمیر کا مرجع وہی الغلام، اور وہ ضمیر جو ہے ذوالحال ہے، اور یمشی الی الملک یہ پورا جملہ اس سے حال ہے۔
وجاء یمشی الی الملک، اور وہ لڑکا بادشاہ کی طرف پیدل چلتے ہوئے آیا. فقال له الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا ما فعل اصحابک، ما فعل بمعنی ما حدث، تیرے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا یا تیرے ساتھیوں نے کیا کیا. قال کفانیہم اللہ، اس نے کہا میری طرف سے اللہ انہیں کافی ہو گیا. فدفعہ الی نفر من اصحابہ، پھر بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھیوں کے ایک جماعت کے حوالے کیا. فقال، تو بولا اذهبوا به، اس کو لے کر جاؤ. فاحملوه فی قرقور، قرقور جمع قراقیر، اس کا معنی ہوتا ہے چھوٹی کشتی. فاحملوه، حمل یحمل کا معنی ہوتا ہے لادنا، لادنا اور اٹھانا. فاحملوه فی قرقور، تو پھر تم اس کو ایک کشتی میں بٹھانا اور کشتی میں اس کو لادنا، کشتی میں سوار کرنا. قرقور جمع قراقیر، کشتی. فتوسطوا به البحر، توسط یتوسط توسطا باب تفعل سے اس کا معنی ہوتا ہے بیچ میں لے جانا، بیچ میں پہنچنا. اسی سے فعل امر ہے توسط، اسی سے جمع کا صیغہ ہے توسطوا. فتوسطوا به البحر، پھر اس کو تم سمندر کے بیچ و بیچ لے جاؤ. فَإِن رَجَعَ عَنْ دِينِهِ، تو اگر یہ اپنے دین سے باز آ جائے. فَبِهَا، یہاں پر بھی جزا محذوف ہے، فَبِهَا تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا فَقْذِفُوهُ، قذف یقذف کا معنی ہوتا ہے پھینک دینا. وَإِلَّا فَقْذِفُوهُ، ورنہ تم اس کو سمندر میں ڈال دینا. فَذَهَبُوا بِهِ، تو لوگ اس کو لے کر گئے. فقال، تو لڑکا بولا اللہم اکفنیہم بہم، یکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو میری طرف سے انہیں کافی ہو جا. بما شئت، اس کے ذریعے سے جو تو چاہے، یعنی اپنی مرضی کے مطابق جیسے تو چاہے تو میری طرف سے ان کو کافی ہو جا. فانکفأت بہم السفینۃ، انکفأ ینکفئ انکفاء باب انفعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے پلٹ جانا. تو کشتی ان کو لے کر پلٹ گئی. السفینۃ انکفأت کا فاعل ہے. فغرقوا، غرق یغرق باب سمع سے، اس کا معنی ہوتا ہے ڈوب جانا. فغرقوا، تو وہ سب لوگ ڈوب گئے. وجاء یمشی الی الملک، اور بچہ وہ لڑکا پیدل چلتے ہوئے بادشاہ کے پاس آیا. فقال له الملک، تو بادشاہ نے اس سے کہا ما فعل اصحابک، تیرے دوستوں کا کیا ہوا، جو تیرے ساتھ میں گئے تھے ان کا کیا ہوا. فقال کفانیہم اللہ، لڑکا بولا ان کو میری طرف سے اللہ کافی ہو گیا. فقال للملک، تو لڑکے نے بادشاہ سے کہا انک لست بقاتل حتی تفعل ما آمرک بہ. لست بقاتل، قاتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنے والا. لست بقاتل، تو مجھے قتل کرنے والا نہیں، یعنی تو مجھے نہیں قتل کر پائے گا یہاں تک کہ تو ویسا کرے جیسا کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں. انک لست بقاتل، تو بقاتلی لستا میں جو تا ضمیر ہے وہ اس کا اسم ہے لیسا کا، اور قاتلی بترکیب اضافی ہو کر مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر پھر یہ ثابتن سے متعلق ہو کر اس کی لیسا کی خبر ہے. کیونکہ لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے اس لیے ثابتن منصوب ہوگا. انک لست بقاتلی، تو مجھے قتل نہیں کر پائے گا. حتی تفعل ما آمرک بہ، یہاں تک کہ تو ویسا کرے جیسا میں تجھے حکم دے رہا ہوں. امر یا امر، حکم دینا. آمرو کا فعل متکلم، وہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ. قال وما ہوا، بادشاہ بولا کہ وہ کیا ہے جو تو مجھے حکم دے رہا ہے. قال، لڑکا بولا تجمع الناس فی صعید واحد. تجمع فعل مضارع ہے لیکن
یہاں پر امر کے معنی میں، تو لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کر. سعید اس کا معنی چٹیل میدان، جمع سعود و سعاد. تجمع الناس فی صعید واحد، تو لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کر. وتصلبنی علی جذع، صلب یصلب اور نصر ینصرو سے بھی صلب یصلب، اور تو مجھے سولی دے دے ایک پیڑ کے تنے پر. جذع جمع جذوع، اس کا معنی ہوتا ہے پیڑ کا تنا. تو مجھے پیڑ کے تنے پر سولی دے دے، یعنی مجھے سولی پر لٹکا دے، پھانسی پر لٹکا دے. ثم خذ سہما من کنانتی، کنانت کا معنی ترکش جمع کنائن، اور سہم تیر جمع سہام. اخذ یاخذ سے فعل امر ہے خذ، تاخذو سے آپ بنائیں گے علامت مضارع کو حذف کر دیجئے تو خا جو ہے وہ متحرک ہے، اس لیے شروع میں حمزہ وصل نہیں لایا گیا ہے. ثم خذ سہما من کنانتی، پھر تو میرے ہی ترکش سے تیر کو پکڑ، تیر کو لے. ثم ضع السہم فی کبد القوس، کبد القوس کہتے ہیں، قوس کا معنی ہوتا ہے کمان جمع اقواس، اور کبد القوس کہتے ہیں کمان کا وہ حصہ جس پر تیر رکھ کے پھینکا جاتا ہے، یعنی وسط قوس مان لو. ثم ضع السہم فی کبد القوس، پھر کمان کے وسط میں تیر کو تو رکھ. ثم قل، پھر بول بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے شروع جو لڑکے کا پالنہار ہے، رب ہے. یہ کہہ کر تو تیر مار. ثم ارمنی، ارمی فعل امر رما یرمی سے. ثم ارمنی، پھر تو میرے تیر مار، میری طرف تیر کو پھینک. فإنک اذا فعلت ذلک، تو جب تو ایسا کرے گا، قتلتنی، تو تو مجھے قتل کر دے گا، تو تو مجھے مار دے گا. ایسا کر. فجمع الناس فی صعید واحد، تو اس بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کیا. وصلبہ علی جذع، اور درخت کے تنے پر اس کو سولی دی. ثم اخذ سہما من کنانتی، پھر اس نے لڑکے کے ترکش سے ایک تیر لیا. ثم وضع السہم فی کبد القوس، پھر اس نے تیر کو کمان کے وسط میں رکھا. ثم قال، پھر کہا بسم اللہ رب الغلام. ثم رماہ، پھر اس بادشاہ نے لڑکے کے تیر مارا. فوضع السہم فی صدغہ، وضع کی جگہ بعض نسخوں میں وقع بھی ہے. فوقع السہم فی صدغہ، صدغن کا معنی ہوتا ہے کنپٹی جمع اصداق. تو تیر اس کی کنپٹی پر پڑا، کنپٹی میں جا کر پڑا. فوضع یدہ فی صدغہ، تو لڑکے نے اپنا ہاتھ کنپٹی پر رکھا. فی موضع السہم، تیر کی جگہ میں. فماتا، پھر انتقال کر گیا. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، تو سب لوگ بول پڑے ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آئے، اس لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آئے. آمنا برب الغلام، ہم لڑکے کے رب پر ایمان لے کر آئے. فأتی الملک، اتی الملک، تو بادشاہ کے پاس یہ بات لائی گئی، یا بادشاہ کے پاس آیا گیا. فقیل لہو، اور بادشاہ سے کہا گیا ارأیت ما کنت تحذر قد واللہ نزل بک حذرک. حذر ان کا معنی خوف. کیا تم نے دیکھا ما کنت تحذر، جس سے تم ڈرتے تھے، قد واللہ نزل بک حذرک، خدا کی قسم تمہارا ڈر تمہیں پر واقع ہو گیا. نزل بک حذرک، تمہارا خوف تمہیں پر واقع ہو گیا، جس سے ڈرتے تھے ویسا ہی ہوا.
یہی چاہتے تھے نا کہ کوئی دوسرا ایمان لے کر نہ آئے کسی اور پر، مجھے کو اپنا رب سمجھے، یہی چاہتا تھا، لیکن لوگ سب ایمان لے کر آ گئے۔ قد آمن الناس، لوگ تو سب ایمان لے آئے۔ فامر بالاخدود، تو بادشاہ نے گڈھا کھودنے کا حکم دیا۔ اخدود جمع اخادید، گڈھا کھودنا۔ تو بادشاہ نے گڈھا کھودنے کا حکم دیا، کہاں پر؟ بے افواہ سکک، سکت ان کی جمع سکک، اس کا معنی ہوتا ہے راستہ، گلی، گلی کوچوں کے سر پر، منہ پر، یعنی جن کو چوراہے تیراہے وغیرہ بولتے ہیں، وہ افواہ السکک ہوگا۔ تو بادشاہ نے گلیوں کے منہوں پر گڈھے کھودنے کا حکم دیا۔ فخدت، تو گڈھے کھودے گئے، فعل مجہول، خدت اے خدت الاخدود، گڈھے کھودے گئے۔ وَأُضْرِمَ النِّيرَانِ، اضرم یضرم اضرام، اس کا معنی ہوتا ہے آگ کا بھڑکنا۔ وَأُضْرِمَ النِّيرَانُ، اور آگے بھڑکائی گئی، نیران یہ نار کی جمع ہے، نار کا معنی آگ، آگے بھڑکائی گئیں، جلائی گئیں۔ وقال من لم یرجع عن دینی، اور بادشاہ نے کہا کہ جو اپنے دین سے لوٹے نہیں، پلٹے نہیں، فحموہ فیہا، حمی یحما، اس کا معنی ہوتا ہے ڈال دینا۔ فحموہ فیہا، جو اپنے دین سے باز نہ آئے اس کو اس میں ڈال دو، یعنی آگ میں ڈال دو۔ او قیل لہ، یا اس سے کہا گیا اقتحم، یا اس سے کہا جائے اقتحم، اقتحم یقتحم اقتحام افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا۔ او قیل لہ، یا جو دین سے باز نہ آئے اس سے کہا جائے اقتحم، آگ میں داخل ہو جا۔ ففعلوا، تو لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ حتی جاءت امرأۃ، یہاں تک کہ ایک عورت آئی، ومعها صبی لها، صبی جمع صبیان، اس کا معنی ہوتا ہے بچہ، اور اس عورت کے ساتھ اس کا ایک بچہ تھا۔ فتقاعست ان تقع فیہا، تقاعس، یہ تقاعس و تقاعس باب تفاعل سے اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹنا۔ فتقاعست ان تقع فیہا، تو وہ عورت پیچھے ہٹی، اس سے یہاں پر من مقدر ہے، من ان تقع فیہا، اس سے کہ وہ اس آگ میں واقع ہو، یعنی عورت کو ڈر لگا آگ میں جانے سے، وہ پیچھے ہٹی۔ فقال لها الغلام، تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، تو لڑکے نے، اس چھوٹے بچے نے اس عورت سے کہا یا امہ، اے میری ماں۔ تو یہ وہی ہے، یا امی تھا یا کے ساتھ، لیکن یا کو بدل، ہا سے بدلنا بھی جائز ہے، تو اس کو پڑھیں گے سکون کے ساتھ، یا امہ، اے میری ماں، اصبری، تو صبر کر، فإنکی علی الحق، بچہ بولا تو صبر کر، داخل ہو جا، کیونکہ تو حق پر ہے۔ یہ پورا اصحاب الاخدود کا واقعہ تھا جو آپ نے سنا، خلاصہ ہم نے پہلے شروع ہی میں بیان کر دیا تھا۔